محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالی تمام ناظرین کرام کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، باطنی بیماریاں بہت ہولناک ہوتی ہیں، اور ان میں سے آج ہم ایک باطنی بیماری کی طرف انشاءاللہ عز و جل آپ کی توجہ دیں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرتے رہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چغل خوری۔ پیارے محترم ناظرین کرام، ہماری دعاؤں اور ان کی قبولیت کا درمیان ایک بڑی رکاوٹ چغل خوری بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گئے، وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے متعدد بار بارش کے لیے دعا فرمائی، مگر بارش نہ ہوئی۔ تب اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، میں تیری اور تیرے ساتھ والوں کی دعا کیسے قبول کروں، حالانکہ تم میں عادی چغل خور موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، مجھے وہ چغل خور بتا تاکہ میں اسے اپنے گروہ سے باہر نکال دوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں، اور خود ایسا کروں، اس کی برائی بیان کروں۔ پھر سب نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا فرما دی۔ محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ چغل خور کی وجہ سے دیگر اہل ایمان کی دعا بھی قبول نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ پاک نے سب کی دعا قبول فرمائی اور سب پر اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ چغلی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم چغلی کی تعریف سنتے ہیں۔ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ شرح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جمہور اسی تعریف کے قائل ہیں، کسی ضرورت شرعی کے بغیر چغلی کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ جسے بات پہنچا رہا ہے نہ پہنچانے میں اسے نقصان ہوگا تو بات بتانا واجب ہے، کیونکہ اب یہ چغلی نہیں بلکہ خیر خواہی ہے۔ چغل خور جب تک اس گناہ سے سچی توبہ نہ کرے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت نمام، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے دور رکھیں، بالخصوص چغلی، حسد اور غیبت کی تو قریب بھی نہ جائیں، کہ حسد اور غیبت کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو مال حرام کھاتا ہے، جو بکثرت غیبت کرتا ہے، اور جو مسلمانوں سے کینہ و حسد رکھتا ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، اللہ پاک طیب ہے، پاک ہے، وہ طیب ہی کو پسند فرماتا ہے۔ حرام کھانے پینے اور پڑھنے والے اللہ پاک کو ہرگز پسند نہیں، تو بھلا ایسے کوئی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے مومنین کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا مرسلین علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہاری کاموں کو جانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے
حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ پھر فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رب، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے اور اس نے حرام سے ہی پرورش پائی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت سیدنا عباد خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کسی مقام سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑی رکت انگیز دعا میں مصروف ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام کھاتا ہے اور حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے نجات دے۔ محترم ناظرین اکرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔